بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آخرہ حمزۃ بعد الف ان كانت للتانیث قلبت واوا وصنعانی وبہرانی وروحانی وجلولی وحروری شاذ۔ اب یہاں سے اس کلمے کی نسبت کا بیان شروع ہو رہا ہے جس کے ما قبل آخر میں الف ہو۔ اب ما قبل آخر میں الف یا تو وہ غیر زائدہ ہوگا یا زائدہ ہوگا، تو پہلے اس کے احکامات کا ذکر آئے گا جس میں زائدہ ہو، بعد میں اس کے احکامات کا ذکر ہوگا جس میں الف غیر زائدہ ہو۔ اب الف اگر زائدہ ہو تو کلمے کا آخری حرف یا حمزہ ہوگا یا حرف علت، تو پہلے اس کے احکامات کا ذکر ہوگا جس کے آخر میں حمزہ ہے، پھر ان احکامات کا ذکر آئے گا جن کے آخر کے اندر کوئی حرف علت ہے۔ فرماتے ہیں وما آخرہ حمزۃ بعد الف ان کانت للتانیث قلبت واوا، کہ اگر آخر کے اندر کلمے کے حمزہ ہو اور الف کے بعد ہو، یعنی ما قبل آخر میں الف زائدہ ہو، تو دیکھیں گے وہ حمزہ زائدہ ہے یا حمزہ اصلی ہے۔ اگر وہ حمزہ زائدہ ہے اور تانیث کے لیے ہے قلبت واون، تو اس حمزہ کو واو سے بدل کر اس کلمے کا اسم منصوب بنایا جائے گا۔ اور جہاں پر ایسا نہیں کیا گیا، یعنی یہاں حمزہ کو نون سے بدل دیا گیا ہے یا حمزہ کو حذف کر دیا گیا ہے، تو وہ سب مثالیں شاذ ہیں۔ لہٰذا صنعاء ان کے اندر صنعانی نون سے بدل دیا گیا، بہرا کے اندر بہرانی، روحا ان کے اندر روحانی نون سے بدلا گیا، جلولا ان کے جلولا کے اندر جلولی حذف کر دیا گیا، حرورا کے اندر حروری حذف کر دیا گیا حمزہ، تو یہ مثالیں شاذ ہیں۔ وَإِن كَانَتْ أَصْلِيَّةً، اگر حمزہ اصلی ہوئی، ثابتت علی الاکثر، تو اکثر کے نزدیک اس حمزہ کو باقی رکھ کر اس کلمے کا اسم منصوب بنایا جائے گا۔ لہذا قرا ان کا جب اسم منصوب بنائیں گے تو قرائی اس کا اسم منصوب آئے گا۔ وَإِلَّا فَالْوَجْهَانِ، وگرنہ دو صورتیں جائز ہیں، یعنی اگر حمزہ اصلی نہ ہو بلکہ واو یا سے بدل کر آئی ہو، یا حمزہ الحاق کے لیے ہو۔ واو یا سے بدل کر آئی ہو جیسے کساء، اصل میں کساء تھا، اور الحاق کے لیے ہو جیسے علباء، یہاں پر حمزہ کساء کے ساتھ الحاق کے لیے آئی ہے اور اصل کے اندر علباء تھا، تو ایسی صورت میں فالوجہان دو صورتیں جائز ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ حمزہ کو واو سے بدل کر پھر اس میں منصوب لایا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ حمزہ کو باقی رکھ کر اس میں منصوب لایا جائے۔ لہٰذا کساء سے کساوی اور کسائی، علباء سے علباوی اور علبائی، دونوں طرح اس میں منصوب لانا جائز ہے۔ وباب سقایت سقائی، وباب شقاوت شقاوی، وباب زائن وزایت زائی وزابی۔ قانون یہ بیان کیا کہ ہر کلمہ جس کے ما قبل آخر میں الف زائدہ ہو اور آخر کے اندر یا ہو، اور وہ یا حمزہ سے بدلی نہ ہو، تو اس میں منصوب بناتے وقت اس کو حمزہ سے بدل دیں گے۔ لہٰذا سقایتن کے اندر سقائی اس کا اس میں منصوب آئے گا۔ وباب شقاوتن، دوسرا قاعدہ بیان کیا کہ اگر کلمے کے ما قبل آخر میں الف زائدہ ہو اور آخر کے اندر واو ہو، تو اس میں منصوب بناتے وقت اس واو کو باقی رکھ کر اس کا اس میں منصوب لایا جائے گا۔ لہٰذا شقاوتن کا اس میں منصوب شقاوی آئے گا۔ وباب زائن وزایتن، تیسرا قاعدہ بیان کیا کہ اگر کلمے کے ما قبل آخر میں الف ہو لیکن وہ الف زائدہ نہ ہو اور آخر کے اندر یا ہو، تو ایسے کلمے کے اندر تین صورتیں جائز ہیں۔ ایسے کلمے کے اندر یا کے ساتھ اس میں منصوب لانا، یا کو باقی رکھتے ہوئے اس میں منصوب لانا، یا حمزہ سے بدل کر اس میں منصوب لانا، یا واو سے بدل کر اس میں منصوب لانا، تینوں جائز ہیں۔ لہٰذا زائن کے اندر زائی لانا یا زاوی لانا، یا کو باقی رکھتے ہوئے زائی لانا، تینوں طرح اس میں منصوب لانا جائز ہے۔ وما كان على حرفين ان كان متحرك الاوسط اصلا والمحذوف اللام ولم يعوض حمزة وصل۔ اب یہاں سے اس کلمے کی نسبت کا بیان شروع ہو رہا ہے جو کلمہ دو حرفی ہو لیکن اصل میں وہ تین حرفی ہو۔ تو تین احکامات بیان کیے۔ پہلا حکم ہے کہ کلمے کو اصل کی طرف رد کر کے اس میں منصوب بنانا، دوسرا حکم ہے عدم رد کے ساتھ اس میں منصوب بنانا، اور تیسرا حکم ہے جواز الامرین، کہ چاہے اصل کی طرف رد کر کے اس میں منصوب لایا جائے یا حذف کی حالت میں ہی اس میں منصوب لایا جائے۔
اب جو پہلا حکم ہے کہ وجب ردہ، رد کر کے اس میں منصوب لایا جائے، اس کی دو صورتیں بیان کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کلمہ اصل کے اندر متحرک الاوسط ہو، یعنی کلمہ جب تین حرفی ہے تو جو دوسرا حرف ہے وہ متحرک ہو، والمحذوف اللام، لام کلمہ محذوف ہو اور اس کے عوض میں حمزہ وصلی نہ دی گئی ہو۔ اس کی مثالیں کون کون سی ہیں؟ اس کی پہلی تین مثالیں ہیں ابوی، اخوی، ستہی، کہ ابن، اخن اور ستن، ان تینوں کی جو اصل تھی ابون، اس کے اندر دوسرا کلمہ یعنی با، اخون کے اندر خا، ستہن کے اندر تا، یہ تینوں کلمے متحرک ہیں۔ محذوف اللام ہے کہ ابون کا واو، اخون کا واو، ستہن کی ہا محذوف ہے اور ان کے عوض میں حمزہ وصلی نہیں دی گئی، لہٰذا ان کے اندر واجب ردہ، اصل کی طرف رد کر کے اس میں منصوب بنانا اور ابویون، اخویون، ستہی لانا یہ واجب ہے۔ دوسری صورت کہ کلمے کا دوسرا کلمہ تو متحرک ہو، یہ تو اس کے اندر شرط ہوگی کہ اصل کے اندر دوسرا کلمہ متحرک ہو، لیکن فا کلمہ محذوف ہو اور وہ کلمہ معتل لام ہو، جیسے شیعتن، کہ شیعتن کے اندر، شیعتن اصل کے اندر ویشا ون تھا، ویشا ون کے اندر واو فا کلمہ ہے، اس کو حذف کر دیا گیا، اور کلمہ معتل لام ہے تو عوض کے اندر آخر کے اندر تا آ گئی تو شیعتن ہو گیا۔ تو اس کے اندر جب اس میں منصوب بنائیں گے تو اس کو اصل کی طرف رد کر کے ویشا ویون، اس کا اس میں منصوب لانا واجب ہے۔ وقال الاخفش وشیی علی الاصل، لیکن امام اخفش کہتے ہیں کہ دوسری یا کو واو سے نہیں بدلا جائے گا، اس کو یا پر باقی رکھ کر اس کا اس میں منصوب وشیی یہ لایا جائے گا۔ بہرحال یہ پہلی صورت کا بیان مکمل ہو گیا جس میں رد واجب ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَامُهُ صَحِيحَةً، اب دوسری صورت کا بیان جس میں عدم رد کیا جائے گا، یعنی رد کے بغیر اس میں منصوب لایا جائے گا۔ وہ صورت یہ ہے کہ اگر لام کلمہ صحیح ہو، حرف علت نہ ہو، اور محذوف اس کا غیر ہو، یعنی فا کلمہ محذوف ہو یا عین کلمہ محذوف ہو اور لام کلمہ حرف صحیح ہو، تو لم یردہ، اصل کی طرف رد کیے بغیر ہی اس کا اس میں منصوب لایا جائے گا۔ جیسے عدتن کے اندر عدیون، زینتن کے اندر زنیون اور سہین کے اندر سہیون، یہ ان کا اس میں منصوب لایا جائے گا۔ وجاء عدوی ولیس برد، یعنی کبھی واو کا اضافہ کر کے کلمے کا اس میں منصوب لایا گیا ہے، لہذا عدتن کے اندر عدوی بھی لایا گیا ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں ولیس برد، یہ واو جو محذوف ہے عدتن کے اندر، اس واو کا رد نہیں ہے، بلکہ یہ واو زائدہ لا کر اس کا اس میں منصوب بنایا گیا۔ شاید یہ بات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک واو کو واپس لا کر لام کلمے کی جگہ پر رکھ کر اس میں منصوب بنایا جائے گا، لہٰذا ان کے نزدیک عدوی کا واو جو ہے یہ فا کلمہ ہے اور فا کلمے کو لام کلمے کی جگہ پر رکھ کر اس میں منصوب لایا گیا۔ وما سواہما یجوز فیہ الامران، پہلی دو صورتوں کے علاوہ جو بھی صورت ہوگی اس میں دو امور جائز ہیں، اصل کی طرف رد کر کے اس میں منصوب بنانا یا بغیر رد کیے اس میں منصوب بنانا۔ وہ کون کون سی صورتیں بنتی ہیں؟ تو ایک صورت یہ ہے کہ عین کلمہ متحرک نہ ہو بلکہ ساکن ہو، جیسے غدن کے اصل کے اندر غدون تھا، یہ پہلی صورت ہوگی، تو اس کے اندر اس میں منصوب غدیون اور غدویون دونوں لانا چاہیے ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شروع کے اندر حمزہ وصلی بھی آ جائے، جیسے ابن کہ اس کا اس میں منصوب ابنیون لانا اور بنویون لانا دونوں جائز ہیں۔ حریون اور حراحیون اس کا تعلق بھی غدیون اور غدویون کے ساتھ ہے۔ وابو الحسن یسکن ما اصلہ السکون، اب یہاں سے ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کلمے کے بھی لام کلمے کو رد کیا گیا اور اس کا عین کلمہ ساکن تھا تو اس میں منصوب بناتے وقت امام سیبوی کے نزدیک عین کلمے کو حرکت دی جائے گی، لیکن ابو الحسن یعنی امام اخفش کے نزدیک یسکن ما اصلہ السکون، اس کلمے کو ساکن رکھا جائے گا جو کہ جس کا اصل کے اندر ساکن ہے، یعنی عین کلمے کو اپنے سکون پر باقی رکھ کے اس کا اس میں منصوب بنایا جائے گا، لہٰذا وہ کہتے ہیں غدن کے اندر غدویون اور حرحن کے اندر حرحیون، اس طریقے سے اس میں منصوب لایا جائے گا۔
و اختن و بنتن کا اخن و بنن عند سبوی. فرماتے ہیں مؤنث ثلاثی محذوف اللام، مؤنث ثلاثی محذوف اللام جس کے عوض کے اندر شروع میں حمزہ آئی ہو، اس کا اسم منصوب اپنے مذکر کی طرح ہوگا. لہذا اختن اور بنتن اس کا اسم منصوب اخن اور ابن جیسا آئے گا. جیسے اخن کا اسم منصوب اخویون اور ابن کا بنویون آتا ہے، اسی طرح اختن کا بھی اخویون اور بنتن کا بنویون اسم منصوب لایا جائے گا. وعلیہ کلاویون، امام سیبوی کے نزدیک کلتا کا اسم منصوب کلا کی طرح لایا جائے گا. تو جیسے کلا کا کلاویون آتا ہے، کلتا کا بھی اسم منصوب کلاویون لایا جائے گا. وقال یونس، لیکن امام یونس کے نزدیک ایسی صورت میں مؤنث مذکر کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ مؤنث کو اپنی حالت پر باقی رکھتے ہوئے اس کا اسم منصوب لایا جائے گا. لہٰذا امام یونس فرماتے ہیں کہ اختن میں اختیون، بنتن میں بنتیون، کلتا میں کلتیون اس میں منصوب لایا جائے گا. اور کلتا حبلا کی طرح ہے کہ آخر کے اندر الف ہے اور دوسرا کلمہ اس کا ساکن ہے. لہٰذا جیسے حبلا کے اندر دو صورتیں جائز تھی، واؤ سے بدلنا اور ما قبل الف کا اضافہ کرنا، تو کلتا کے اندر بھی کلتا ویون اور کلتا ویون یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. تو گویا امام یونس کے نزدیک تین صورتیں جائز ہیں: اصل پر باقی رکھتے ہوئے کلتیون لانا، یا واؤ کے ساتھ بدل کر کلتاویون لانا، یا واؤ کے شروع میں الف کا اضافہ کر کے کلتاویون لانا. تینوں صورتیں جائز ہیں.